اپنی طرف سے کیا ہے تو خدا آپ پر عذاب نہ دے کرے تو بات ہوگا. اگر اللہ کی طرف سے اعلان کیا تو خدا ہم پر عذاب نہ دے کرے. یہ تاریخی بات. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی اس کی بات تمام نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا. آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا. جب آسمان سے پتھر نازل ہو رہا تھا تو کیا لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو بات ہم تک کیسے پہنچی؟ ہم تک بات کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ایک نے دیکھا پتھر گرتے ہوئے. جب پتھر گر رہا تھا تو کسی بھی آدمی کو روکنا چاہیے تھا, ٹوکنا چاہیے تھا کہ حارث یہاں سے ہٹ جا, حارث یہاں سے ہٹ جا. آسمان سے پتھر نازل ہو رہا ہے لیکن حارث وہاں سے نہیں تھا, نبی کے سامنے کھڑا ہوا ہے, نبی کے پہلو میں کھڑا ہوا ہے. میں نے کہا حارث ہٹ جا, ہٹتا کیوں نہیں ہے؟ ارے آسمان سے پتھر نازل ہو رہا ہے, ہٹ جا یہاں سے. حارث نے کہا نہیں, میں مر جاؤں گا, جان دے دوں گا, لیکن جاتے جاتے اعلان کر کے جاؤں گا, ساری دنیا کو بتا کر جاؤں گا کہ دیکھو میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں, کہاں پر کھڑا ہوں. تو نبی کے پہلو میں, نبی کے پاس تو دیکھو جو بھی علی کا دشمن ہے سزا ضرور پائے گا, چاہے نبی کے پہلو میں کیوں نہ ہو. اس بات کو آپ بھول جائیے, جس کا جتنا درد ہے اتنا اس کو شرف ملے گا. علی کا کیا مقابلہ کریں گے آپ؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ توحید کا درد دینے والا جو ہے وہ علی, سب سے زیادہ توحید کا درد دینے والا علی. اس نے ایسا توحید کا درس دیا کہ کسی نے توحید کا درس نہیں دیا. آپ کے سامنے تو سوئیے کا معاملہ, آپ کے سامنے مولا کائنات کے سامنے ہے. مولا کائنات نے کہا کہ میں خدا نہیں, تو جو اپنی طرح کیوں سکتی جو ختم کر نہیں. ہم نے آپ نے ایسی علامتیں پائی جو دلیل ہم لوگ قرآن مجید میں پڑھی وہ آپ پہ پائی جاتی. آپ ہمارے خدا مولا کائنات نے اپنا قتل کرو, قتل کرنے کے بعد ان کو جلا. روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کائنات کے حکم کے مطابق محمد نے آگ لگائی. جب آگ لگا دی, نصیری جلنے لگے تو مولا کائنات نے سوچا آخری مرتبہ اتمام حجت اور کر لو, آخری مرتبہ اتمام حجت اور کر لو. آگ کو گلزار کیا, مولا کائنات نے کہا کہ آپ تو مان جاؤ, اب مان لو, یہ خدا نہیں خدا ہوا ہے کہ جس میں ایک بات کرتا ہوں. مسیحوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اب تو اور زیادہ یقین کھڑا ہو گیا, اب تو اور زیادہ یقین ہوگا. اس لیے کہ ہم نے دلیل پڑھی ہے, ہم نے دلیل پڑھی ہے. ابراہیم کے خدا نے ابراہیم کے لیے آپ کو گلزار کیا تھا, آپ نے ہمارے لیے آپ کو گلزار کیا ہے. آپ ہمارے خدا ہیں. مولا کائنات نے کہا جلا دو, جلا دو, جلا دیا گیا. جب جلا دیا گیا تو مالک کائنات نے علی سے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے, ان کو کیوں جلوا دیا؟ تو مالک کائنات ان کو صرف اس لیے جلوایا کہ مجھے تو مانتے تھے, تجھے نہیں مانتے تھے. توجہ دیجیے گا, یہ مجھے تو مانتے تھے, علی کو تو خدا مانتے تھے, مجھے مانتے تھے لیکن تجھے نہیں مانتے تھے, میں ان کو جلوا دیا. مالک کائنات نے کہا علی ہم ایک اصول بنا چکے ہیں, ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ صرف احسان ہے, احسان کا بدلہ احسان ہے. تم نے ان کو کس لیے جلوایا؟ تو تمہیں مانتے تھے, مجھے نہیں مانتے تھے. کل محشر کے دن میں کچھ لوگوں کو جلواؤں گا, وہ لوگ وہ ہوں گے جو تجھ کو نہیں مانتے ہوں گے, مجھ کو مانتے ہوں گے. اب کیا سمجھے گا کوئی انسان نہیں, کیا سمجھے گا, کیا سوچے گا؟ علی کی ذات کا نام. آج ہر ایک جماعت, کوئی بھی جماعت ہو, اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, پوچھتی ہے کہ مولا کائنات سب سے بڑے بہادر, سب سے بڑے جنی, اور جن کے لیے ذوالفقار آئے ان کے گلے میں رسی کا پھندا کل ہو گیا. کیسے ڈرا نہیں گئی؟ جتنے جب بہادر تھے, جن کی اتنی قوت تھی, لوگ ڈرتے تھے, اتنی حیبت کی علی تھی. ہر جیسے پہلوان کو مارا ہے, وہ ابن افضل کو مارا ہے,
ایک سے ایک نانی گرانی پہلوان کو ماننے والا علی اپنی گردن میں رسی کا پھندا ڈلوا دے بھولتا یہ بات آدمی انسان کے گھر میں نہیں آتا. ہر انسان سوچتا ہے, ہمارے قوم کا انسان سوچتا ہے, اور علماء سے اکثر معلوم کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنی گردن میں رسی کا پھندا ڈلوا دے دیا. لیکن مصلحت تو ایمان کی ایمان نہیں جانے. میں تو ان کے اخبار تک جہاں تک میرے اسٹیڈی ہے, جہاں تک میرا مطالعہ ہے, میں آپ کو بات پہنچانا چاہتا ہوں. دنیا سوچی کہ حافظ علی نے اپنی گردن میں رسی کا پھندا کیوں ڈلوا دیا؟ اتنے بہادر ہوتے پھندا ڈلا کیوں؟ دیکھیے آج ایک بحث عام طریقے سے کی جاتی ہے کہ مولا کائنات نے بیعت کی یا نہیں کی. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ علی نے فلاں فلاں کی بیعت کی, اس لیے آپ کو بھی ان کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن ہم لوگ نہیں مانتے, علی نے بیعت نہیں کی. کیا مانتے نہیں مانتے, کوئی نہیں مانتا. لیکن ادھر سے دلیل دی جاتی ہے کہ آپ ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ جب علی نے بیعت کر لی تو آپ کو ان کے ماننے میں کیا ہے؟ یہ ہے بات بھائی, مولا کائنات جانتے تھے کل کیا بات پیدا ہونے والی ہے. مولا کائنات کے پاس علم لدنی تھا, علم امامت تھا. مولا کائنات کے لیے تاریخ یہی نہیں تھی کوئی اتنا بیعت کی ہے, کوئی اتنا بیعت نہیں کی ہے. مولا کائنات نے اپنی گردن میں رسی کا پھندا ڈلوایا تاکہ ہر مورخ لکھے کہ علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈلا. جب آپ تاریخ میں یہ دیکھیں گے کہ علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈلا تو تاریخ سے یہ بھی سوال کریں گے کہ علی کی گردن میں رسی کا پھندا کیوں ڈلا؟ رسی کا پھندا کیوں ڈلا؟ آپ تاریخ سے سوال کر سکتے ہیں. تو ہر ایک تاریخ یہی کہے گی کہ رسی کا پھندا اس لیے ڈلا کہ علی نے کسی کی بیعت نہیں کی تھی. اگر بیعت کر لیتے تو رسی کا پھندا نہیں ڈلتا. یعنی رسی کا پھندا ڈلنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات نے کسی کی بیعت نہیں کی. ان کی بیعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور وہی خون دوڑ رہا تھا امام حسین علیہ السلام کی رگوں میں, جو خون علی کا تھا. نہ علی نے کسی کی بیعت کی, نہ حسین نے کسی کی بیعت کی. اور حسین نے قیامت تک کے لیے جملہ کہا کہ مجھ جیسا کوئی بھی ہوگا, جو مجھ جیسا ہوگا وہ کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں تماچے کھائے, تازیاں نے کھائے, ڈھولکیاں کھائیں, لیکن کسی بچے نے یہ نہیں کہا کاش امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی. کیوں؟ بچوں کی رگوں میں وہی خون تھا, اور جن کی رگوں میں خون نہیں تھا تو ان کے کردار کا اثر تھا. کسی کنیز کا جملہ بتا دیجیے اس نے کہا, کسی غلام کا جملہ بتا دیجیے. امام حسین کے پاس اور کنیزیں تھیں. وہ ایک کنیز تھی جس کا نام تھا شیریں. ایک کنیز تھی جس کا نام تھا شیریں. جناب شہر والوں کے ساتھ جو کنیز آئی تھی ان میں ایک شیریں بھی تھی. تقریباً 40 کنیزیں اس وقت آزاد کرا دی گئی جس وقت امام جلال علیہ السلام کی ولادت تھی. لیکن باقی کنیزیں گھر میں موجود تھی. ایک روز جناب شہربانوں اور امام صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے کہ وہاں سے جناب شیریں گزری. جیسی شیریں گزری امام کی نگاہ پڑی, فوراً کا شہربانوں تمہاری تمام کنیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن ان میں سب سے بہترین شیریں جو بہت ہی سلیقہ مند ہے, بہت ہی وفا پسند ہے. امام نے جس وقت شیریں کی تعریف کی, جیسی امام کی زبان میں شیریں کی تعریف آئی, جناب شہربانوں نے شیریں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ میں نے تم کو رائے خدا میں آزاد کر دیا. جیسے ہی جناب شہربانوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں رائے خدا میں آزاد کیا, فوراً شیریں نے کہا کہ شہزادی میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی, میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی ہوں, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو امام حسین نے کہا کہ شیریں ہم تم کو گھر سے جدا نہیں کر رہے ہیں, اپنے سے الگ نہیں کر رہے ہیں, لیکن تم اب اس گھر میں کنیز بڑھ کر نہیں رہو گی بلکہ
ایک گھر کی فرد بن کر رہو تو ہمارے قریب رہو. تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک زمانے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حدیث تھا جو اسقلان میں رہا کرتے تھے وہ آئے امام حسین کے پاس زمانے کے بعد کہا کہ میں شیری کا ہاتھ لینا چاہتا ہوں، یعنی شیری سے شادی کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے کہا کہ میں معلوم کرتا ہوں، شیری کے پاس جاتا ہوں. امام حسین شیری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے شیری عزیز تمہارے پاس کا تمہارا کیا ارادہ؟ اتنا سننا تھا شیری نے سر کو جھکا دیا. جب شیری نے سر کو جھکایا امام اٹھے، جیسے امام اٹھے شیری نے کہا کہ مولا میری شادی کا آپ کو اختیار ہے لیکن میرے مہر میں ایک بات آپ لکھوا دیجیے. امام نے کہا شیری کون سی بات لکھوانا چاہتی ہو؟ کہ مولا عزیز سے ایک شرط رکھ دیجیے کہ وہ ہر سال آپ کی زیارت کے لیے مجھے مدینے لے کر آیا کریں گے. اتنا سننا تھا. امام نے کہا شیری میں مہر بھی رکھواؤں گا اور یہ شرط بھی رکھوں گا. امام نے عزیز کو ایک شرط بتائی. عزیز نے کہا اس سے اچھی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں میں ہر سال آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں تو شیروں کو بھی اپنے ساتھ دیتا ہے کروں گا. ہر سال شیری اور عزیز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے اور چلے جاتے. جب سن 60 ہجری آئی شیری امام سے رخصت ہو کر جانے لگی تو جیسے قدم بڑھایا مولانا آواز دی شیری. شیری کہتی کہ جیسے ہی میں نے مولا کی زبان سے اپنا نام سنا میرا دل دھڑکنے لگا. میں نے ہو کر دیکھا مولا کیا بات ہے؟ کہا شیری اس سال تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس سال تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا مولا جیسے ہر سال اب تک آتی رہی ہوں اس سال بھی آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گی، آپ کی زیارت کے لیے آؤں گی، آپ کی زیارت کرنے کے لیے ضرور آؤں گی. جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا مولا نے کہا شیری اس سال تم مت آنا. شیری کہتی کہ جیسے ہی میں نے جملہ سنا مولا نے کہا کہ اس سال تم مت آنا میرے دل پر ایک مرتبہ بجلی سی گری، بجلی گری میرے دل پر. میں نے فوراً ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑنے کے بعد کہا کہ مولا مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی تو یہاں اس سال مجھ کو آنے سے منع کر رہے ہیں؟ مولا نے ایک جملہ کا شیری اس سال ہم تمہارے گھر خود حاضر ہوں گے، ہم تمہارے گھر خود آئیں گے. اتنا سننا تھا. شیری کہتی ہے میں خوشی کی وجہ سے اچھل گئی. اس سال مولا میرے گھر تشریف لے کر آئیں گے. مولا نے پھر آگے جملہ کہا اے شیری ارے طرح میں نہیں آؤں گا بلکہ میرے ساتھ علی اکبر بھی ہوں گے، میرے ساتھ قاسم بھی ہوں گے، میرے ساتھ مولانا محمد بھی ہوں گے. اتنا سننا تھا. شیری نے کہا مولا پھر تو خوشی دوبارہ ہو جائے گی. پھر مولا نے کہا شیری ارے یہی نہیں بلکہ میں زینب کو بھی ساتھ دے کر آؤں گا، ام کلثوم کو بھی ساتھ دے کر آؤں گا، رباب کو بھی ساتھ دے کر آؤں گا. اتنا سنتے شیری نے کہا مولا پھر تو میرا گھر رش کے جنت بن جائے گا اگر آپ ان سب کو لے کر آئیں گے تو میری خوشی دوبارہ ہو جائے گی. ایسا محترم روایتیں کہتی ہیں جیسے ہی سن 61 ہجری کا سورج غروب ہوا اور چاند نکلا ایک مرتبہ شیری کہتی ہے جیسے ہی میں نے چاند کو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کوئی شخص میرے دل کو دبا رہا ہے، میرے دل کو کوئی کھینچ رہا ہے. لیکن میں نے چاند کو دیکھا حسین کی خیریت چاہیے، جناب زینب کی خیریت چاہیے، ام کلثوم کی خیریت چاہیے. میں آ گئی یہاں تک کہ میرا کھانا پانی رک گیا. اچھا عزیز کوشش کرتے ارے شیری پانی پی لو، شیری کھانا کھا لو، لیکن نہ کھانا کھانے کو بھی چاہتا تھا نہ پانی پینے کو بھی چاہتا تھا. شیری کہتی ہے کہ 7 محرم سے میرا کھانا پانی بالکل بند ہو گیا. یہاں تک کہ 17 صفر کی صبح نمودار ہوئی. جیسے 17 صفر کی صبح نمودار ہوئی ایک پتہ شیری اپنے قلعے میں موجود ہے. اسقلان کی پہاڑیوں پر شیری کا مکان ہے، اپنے قلعے کے اندر موجود ہے. نیچے سے ایک مرتبہ گھوڑوں کی آوازیں سنائی دی، اونٹوں کی آوازیں سنائی دی. جیسے گھوڑوں کی آوازیں سنائی دی اونٹوں کی آوازیں سنائی دی ایک مرتبہ شیری نے عزیز سے کہا اے عزیز ارے نیچے جا کر دیکھو شاید میرے مولا کا قافلہ آ گیا، شاید میرے مولا تشریف لے آئے. عزیز جلدی جا کر دیکھو ایسا لوگ مولا کو انتظار کرنا پڑے. شیری نے عزیز کو رخصت کیا. عزیز جیسے ہی نیچے آئے آ کر کیا دیکھتے ہیں ارے کچھ اونٹ ہیں، کچھ گھوڑے ہیں، کچھ بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں اور کچھ سر ہیں جو نیزوں پر بلند ہیں. ایسا محترم علی ایک کو دیکھ رہے تھے، تعجب میں تھے یہ کیسا قافلہ تھا. ادھر شیری نے سوچا ارے بہت دیر ہو گئی، ارے مولا کو شاید دیر ہو گئی. میں خود جا کر نیچے دیکھتی ہوں، سر پر چادر ڈالی، اب جو نیچے اتر کر آئی کیا دیکھتی ہے ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جس میں
بیویوں کا ہاتھ کرتے ہوئے دستن میں ہے، ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار پاؤ، ارے شیری ایک ایک کو دیکھتی ہے، کبھی نیزے کی طرف دیکھتی ہے، کبھی نیزوں کی طرف دیکھتی ہے، کبھی سروں کی طرف دیکھتی ہے، کبھی بیویوں کی طرف دیکھتی ہے، اور دل میں سوچتی ہے ارے کیسی بدشگونی ہو گئی، ارے میرے مولا آنے والے تھے، ارے میرے مولا کا قافلہ آنے والا تھا، ارے کیا بدشگونی ہو گئی، یہ سوچتی اپنے گھر کی طرف کو چلی، لیکن راستے میں خیال آیا ارے میری شہزادی نے کہا تھا جب کسی لٹے ہوئے قافلے کو دیکھنا تو اس قافلے سے معلوم کرنا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اتنا سوچنا تھا۔ شیری واپس پلٹی، جب واپس آئی جب مطلب بیویوں کے پاس بیٹھی، بیویوں کے پاس بیٹھنے کے بعد کہتی ہے ایک بیویوں ارے بتاؤ تم میں تمہارا سردار کون ہے؟ ساری بیویوں نے جناب جناب کی طرف اشارہ کیا، ایک بڑا شیری اٹھی، جناب جناب کے پاس آ کر بیٹھی، جناب جناب کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد معلوم کرتی ہے اے بیویوں آپ کہاں کی رہنے والی ہو، کہاں سے چلی آ رہی ہو؟ تب ہم بیویوں نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام شیری نے سنا ایک پتہ فوراً کہتی ہے ارے مدینے کے ہوتے ہوئے تم لوگ قیدی بنا لیے گئے، ارے وہاں پر میرے مولا حسین رہتے ہیں، تم نے میرے مولا سے نہیں کہا وہ تم کو قید کا ہونے دیتے۔ جناب زینب نے کہا اے شیری جس وقت ہم کو قید کیا گیا ہے اور میں جا چکے تھے تب میرے مولا نہیں تھے، تو میری شہزادی زینب تو ہوں گی، ان کے شوہر بھی بڑے بہادر ہیں، اگر تم ان کے پاس پہنچ جاتی وہ تم کو قید کا ہونے دیتی۔ اتنا سننا تھا جناب زینب کے سر کا دامن ٹوٹا، ایک مرتبہ کہتی ہے بھیا کی طرف پر بھیا کے سر کی طرف رک گیا، اے بھیا اب قمیص کو ہاتھ جواب دیں گے یا میں ہی جواب دیتی رہوں؟ اتنا سننا تھا کٹے ہوئے سر سے ندائی اے شیری ارے تو نے پہچانا نہیں، ارے میں تیرا آقا حسین، یہ تیری شہزادی زینب ہے۔ اتنا سنتے شہزادی زینب سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اتنا سنتے ہی ایک مرتبہ شیری طرف گئی، اے شہزادی بتائیے یہ حال کیا ہو گیا، کیسا حال ہوگا، یہ کس کا اثر ہے جو لوگ کے نیزہ پر نہیں ہے بلکہ گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے؟ اے شہزادی کیا معاملہ ہے؟ ایک پتہ جناب زینب نے ایک ہی جملہ کہا اے شیری بھائی سن لو، میدان کربلا میں حسین کا سارا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کی گود اجڑ گئی، بچے یتیم ہو گئے، ہم کو اسیر کر کے لایا گیا۔ ایسا محترم آخری بات روایتی کہتی ہے یہ لٹا ہوا قافلہ، شہیدوں کا قافلہ، اسیروں کا قافلہ، بیواؤں کا قافلہ، یتیموں کا قافلہ صحبت اٹھاتے ہوئے جس وقت مدینے میں پہنچا ہے، آخری روایت جس وقت مدینے پہنچا ہے تب بیمار کربلا نے کچھ دن کے بعد میں ایک مجلس کا اہتمام کیا۔ مجلس کا اہتمام اس طرح سے کیا کہ قراتیں لگوا دی گئی، قراتوں کے پیچھے بیویاں بیٹھ گئی، ادھر سید سجاد ایک ذاکر کو بلوایا گیا۔ جب ذاکر آ گیا تو ذاکر ممبر پہ گیا، ممبر پہ جب گیا تو مولا نے کہا ذاکر مجھ کو میرے بابا کے مسائل سنا دے، میں اپنے بابا کی مجلس کرنا چاہتا ہوں۔ روایتیں کہتی ہیں ذاکر نے واقعی کربلا بیان کرنا شروع کیا، ادھر جناب عباس کا نام لیا، جیسے ہی جناب عباس کا نام لیا بیمار کربلا کھڑے ہوئے، سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا الفضل عباس، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ذاکر نے 7 مرتبہ جناب عباس کا نام لیا، سید سجاد 7 مرتبہ کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ ذاکر کہتا ہے مولا آپ نہیں بولا رہے، آپ کمزور ہیں، آپ ہر بار کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا الفضل عباس؟ اتنا سننا تھا بیمار کربلا نے فرمایا اے ذاکر ارے تو نہیں جانتا ہمارے چچا کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اتنا سننا تھا ایک مرتبہ ذاکر معلوم کرتا ہے اے مولا آپ پر آپ کے چچا کا بڑا احسان تو کون سا احسان تھا؟ امام سید سجاد فرماتے ہیں اے ذاکر ارے کیا کم چھوٹا احسان ہے کہ جب تک میرا چچا زندہ رہا فاطمہ کی بیٹیاں بے خوف رہی، جیسے ہی میرے چچا کا سر کٹا زینب نے ایک بیوی کو بلایا اے ام کلثوم، اے نواب،
روایت یہ کہتی ہے، روایت یہ کہہ شیری نے معلوم کیا، اے بی بی یہ بتا دیجیے سارے سر نو کے ندا پر ہیں لیکن ایک سر گھوڑے کی گردن میں کیوں موجود ہے؟ تو جناب زینب بیان کرتی ہے، اے شیری آخری بات کے بعد میں استعمال کر رہا ہوں، اے شیری جس وقت تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھا لیا گیا تو لوگوں نے چاہا عباس کے سر کو بھی نو کے نیزہ پر بلند کریں، لیکن عباس کا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا تھا بلکہ نو کے نیزہ سے زمین پر بھی گر جاتا تھا۔ روایت یہ کہتی ہے جس وقت لیئیوں نے کوشش کی کہ جناب عباس کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند کریں لیکن نو کے نیزہ پر بلند نہ ہو سکا تو سیدہ کے لال کا قاتل شیور ہاتھ میں لہراتا ہوا تار گرا لے کر سید سجاد کے قریب پہنچا۔ سید سجاد سے جا کر کہتا ہے، اے سید سجاد اپنے چچا سے معلوم کرو ان کا سر نو کے نیزہ پر کیوں نہیں بلند ہوتا ہے، ان کا سر نو کے نیزہ پر کیوں نہیں بلند ہوتا ہے؟ اتنا سننا تھا سید سجاد سے اپنی ہتھیلیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ایک بڑا سنبھالنے کے بعد ان جناب عباس کے سر کے قریب آئے، آ کر کھڑے ہو گئے، کہا ایک بتا ہے چچا آپ کے دیوار میں اب اتنی طاقت نہیں ہے تو شروع کے تاجیانوں کو کھا سکے، اے چچا بتا دیجیے آپ کا سر نو کے نیزہ پر کیوں نہیں بلند ہوتا ہے؟ سر سے نکائی، اے سید سجاد جیسے ہی میرے سر کو بلند کرتے ہیں سامنے زینب نظر آتی ہے، ام کلثوم نظر آتی ہے، ان کے کھلے ہوئے سر اور عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے سامنے میری بہنوں کے کھلے سر ہو۔ حضرات مومنین مجلس کو خطاب فرما رہے تھے عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا سید عباس رضا صاحب کھولسی۔ اب میں بصدد درخواست گزاروں عالی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امام حیدر صاحب شیعہ حج سینٹرل حج کمیٹی کے ممبر عالی جناب قبلہ کعبہ مولانا سید امام حیدر صاحب سے گزارش ہے ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات بلند کریں۔ حضرات صبح نماز فجر کے بعد دعائیں نظمہ ہوگی جس میں تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے عالی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امام حیدر صاحب قبلہ سینٹرل حج کمیٹی کے ممبر، آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرے صلوات ادا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ فاتحہ۔ الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابوالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین عزل اللہ عنہم الرزق وطہرهم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات محمد وعلى
جو حضرات اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کی مرادوں کو پورا کرے. مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی. آقا امام زمان انشاءاللہ ان سے راضی ہوں اور ان کا رحم و کرم ہم پر اور ہماری قوم پر رہے. ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے جتنا امام کے انتظار میں تڑپ رہے ہیں اتنی تڑپتی ہوئی صلوات بھیجے محمد والے محمد. دور دراز سے آئے ہوئے شاعرین کرام اور یہ افراد تفریح کا ماحول. میں نے پچھلے سال بھی کچھ باتیں گزارش کی تھی جس کا فوری اثر دکھا تھا اور اس سال بھی انہی باتوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں ان سے ایک بڑا مؤدبانہ اور بڑا درد بھرا کچھ سوال ہے, کچھ باتیں ہیں جو آپ کے حوالے کر جا رہا ہوں. انشاءاللہ ہم سے پہلے بھی آپ نے بہت سے خطیبوں کو سنا ہے اور ہمارے بعد انشاءاللہ آپ مجالس سنتے رہیں گے. لیکن جو درد دل ہے, جو باتیں شاید میں کہاں تک صحیح ہوں میں کہاں تک صحیح نہیں ہوں یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. لیکن بات جو مذہب کی ہے, بات جو شریعت کی ہے, اس کے دائرے میں چند باتیں آپ حضرات سے گزارش کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ درگاہ ہے اور بڑی بابرکت جگہ ہے اور یقیناً اس گرمی کے ماحول میں جہاں ٹمپریچر 40 سے زیادہ ہے, دور دراز سے سفر کر کے اپنے پیسے خرچ کر کے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر بہت سے افراد ہیں جو گھروں میں اے سی میں رہتے تھے لیکن یہاں پر آ کے ٹینٹ میں رہ گئے. بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ایک سوال کرتے کیوں آئے آپ یہاں پر؟ میں ان سے سوال نہیں کر رہا ہوں جو فرش پہ بیٹھے ہیں, میں ان سے سوال کر رہا ہوں جو مسلسل گھوم رہے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے, کیوں آئے آپ یہاں. اگر یہ جگہ مارکیٹنگ کی ہے تو یہاں سامان اچھا ملتا ہے تو اس سے بہتر شاپنگ مال ہے. بچے پر نہیں, اس سے بہتر شاپنگ مال ہے, جائیے وہاں مارکیٹنگ کیجیے. یہ خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے کہ آپ آئیے پیسے خرچ کیجیے سامان خریدیے چلے جائیے. اس کا مطلب آپ نے اپنا وقت ضائع کیا, اپنی دولت ضائع کی, اپنے کو ضائع کیا اور یہ قیمتی وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. پہلے ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ مجھے کوئی بات وقت ملتا ہے آپ بیٹھتے ہیں تو یہ سمجھانے کی کوشش کی خاص کر ان بچوں کو جوانوں کو یہ درگاہ ہے اور درگاہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جگہ ہے, بھٹکنے کی نہیں, گھومنے پھرنے کی نہیں. مسلسل مجالس ہوتی ہے اور اگر سارے مومنین بیٹھ کے مجلس سنیں جب وقت ملتا ہے اپنی ضروریات کو پیش کریں, درگاہ میں بیٹھیں, دعا کریں. اس سے کہ آخر دور ہے جہاں ماؤں نے اپنے اولادوں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے, ایسے پراشوب ماحول میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ فریاد ہے اہل بیت سے, وہ فریاد ہے امام زمانہ سے, وہ فریاد ہے ائمہ علیہ السلام سے. فریاد کیجیے. جادو اور سحر کا زمانہ ہے, ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہے. ایک بھائی ترقی کرتا ہے تو دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہے. ایسے ماحول میں کون اندر ہے آپ کا؟ کیوں آپ اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں جو خود آپ نے نکالا ہے, خود آپ آئے ہیں درگاہ میں. چلے میری گزارش ہے کہ جتنا بھی قیمتی وقت ہے فرش حسین پر آئے, اس سے کہ یہیں سے مقدر سنورتا ہے, یہیں سے درست پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. فرشدہ کی بڑی قیمت ہے, فرشدہ کی بڑی عظمت ہے. اگنور کرنے والا, جسے اہمیت نہ دینے والا, یاد رکھیے گا
معاملہ امام حسین سے اللہ کا بڑا عجیب ہے، وہ ہر معاملے میں تو چھوڑ دیتا ہے، حسین کے معاملے میں نہیں چھوڑتا، حسین کے معاملے میں نہیں چھوڑتا اللہ۔ مقدر سنبھالنا ہے تو اس بارگاہ میں آئیے۔ اب مثال دیتا ہوں، مجلس ہو رہی ہے، یقیناً چاہے کوئی بھی ذاکر پڑھ رہا ہو، کیسی بھی مجلس پڑھ رہا ہو، مجلس پڑھ رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ائمہ علیہ السلام یہاں حاضر ہیں، اور جب حاضر ہیں تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہم دور سے مانگ رہے تھے، اب اتنا قریب ہے تو مانگنے کی کیا دقت ہے، بہت اچھا موقع ہے کہ مجلس بھی ہو رہی ہے، درگاہ بھی ہے، مانگنے کی جگہ بھی ہے، سنورنے کی جگہ بھی ہے، اور آپ ٹہل رہے ہیں، ادھر ٹہل رہے ہیں، ادھر ٹہل رہے ہیں، یہاں گھوم رہے ہیں، وہاں گھوم رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، تو یہ وقت ضائع آپ حضرات نہ کریں، جو بھی کر رہے ہیں، جو پہلے میں آ رہے جو نہیں آ رہے بیچارے، ان سے میرا خطاب نہیں ہوگا، وقت ضائع نہ کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلسوں میں کثرت سے بیٹھیں، اور جب دل میں کوئی بات اچھی لگ جائے نا، کوئی فضیلت، کوئی نصیحت، کوئی مسائل میں آنکھ بھر جائے تو اسی وقت دعا مانگ لیجیے، دعا اسی وقت مانگ لیجیے۔ چڑیمان کا جن قول ہے، تو دعا چلانے اور گڑگڑانے کا نام نہیں ہے، مانگنے والا یہ سمجھ لے کہ مانگا کب جائے اور کیسے جائے۔ آپ بات تو سمجھے، مانگا کب جائے اور کیسے جائے۔ آپ دیکھیے آج کے دور میں بہت سے لوگ کام کرانے کے چکر میں میرا کوئی کام ہو جائے، میری یہ چیز پوری ہو جائے، مجھے کانٹریکٹ مل جائے، فلاں مل جائے، تو وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ ہر وقت نہیں کرتے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے ہی موقع ملتا ہے ویسے ہی بات کو کہہ دیتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ درگاہ نجف میں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لگا یہاں کوئی بھی لمحہ آپ کا نہ گزرنے پائے، آپ بیٹھیں، دعا مانگیں، لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، شاید ہمارے مانگنے میں کوئی کمی ہو جائے، وہ تو عطا کرتے ہیں، ایسا خزانہ ہے کہ جو عطا کرنے پر کم نہ ہو۔ میں جملہ کہتا ہوں، ایک ایسے کا جو مسلمان نہیں تھا، اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا کہ ایسا سخی تو جو دکھتا تو سخی نہیں تھا لیکن خزانے میں کمی نہیں تھی۔ میں کیا کہہ گیا وہاں سے، بھائی ظاہری طور سے دکھاوا نہیں تھا کوئی کہ دربار ہو، مثال کے طور پر فوٹو کاپی لی جا رہی ہو، یہ ہو رہا ہو، وہ رہا ہو، دکھتا تو کچھ نہیں تھا نا، دکھتے تو سچائی پر تھے، لیکن خزانہ اتنا تھا کہ اونٹوں کے ساتھ دے دیا کرتے تھے، دکھتا نہیں۔ تو اس کے ماننے والے آپ ہیں کہ جس کی سخاوت اور جس کی عطا میں کوئی کمی نہیں، وہ دیتا جائے گا تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ میری گزارش تھی، میری مجلس نہیں تھی آپ حضرات سے، اور آپ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو تو ایک دوسرے سے پہنچائیے، مجلسوں میں شرکت کیجیے، پروگرام کو کامیاب بنائیے، اور جب بھی کوئی بات آپ کو اچھی لگے، چاہے وہ فضائل میں ہو چاہے وہ مسائل میں ہو، فوراً دعا مانگیے، وہ دعا جو آپ کی زندگی میں بہت اہم دعا ہو، تاکہ خدا بندہ آپ کے اس مقدر کو سنبھالے اور آپ کا آنا بالکل جسے کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہو جائے۔ آپ سے ہو جائے، آپ بات مجھے سننا چاہتے ہیں تو ذرا سلوات ایسی بڑھائی کہ میں کچھ آپ کے سامنے باتیں بیان کر دوں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، بہت سے ایسے افراد ہیں جو مسلسل ہماری مجالس کو سنتے ہیں، اور میرا اپنا ایک خیال ہے، میرا ایک اپنا نظریہ ہے کہ یہ مجالس مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، سیکھنے کی جگہ، سیکھنے اور سکھانے کی جگہ۔ آئیے آج کا جو ہمارا آپ کا ٹاپک ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت لوگوں کو مزہ نہ آئے، لیکن بات بہت غور سے سنیے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بڑی عجیب سی گفتگو ہے۔ آپ
کا ماحول ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھیں. ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے جو رہن سہن کا طریقہ ہے, اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی جو سیرت ہے, جو قول ہے, اس کے درمیان میں بہت بڑا گیپ پیدا ہو رہا ہے. اہل بیت کہتے کچھ ہیں, ہم کرتے کچھ ہیں. اہل بیت کی زندگی کا مقصد کچھ اور تھا, اور ہم اپنے نفس اور اپنے جذبات کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں, چاہے اس پر مذہب کا عمل ہو جائے, چاہے کچھ ہو جائے, جو سوچ لیا وہی صحیح ہے. یہ ایک پرابلم ہمارے اور آپ کے درمیان میں آئی ہے. اور یاد رکھیے گا, ہر شیعہ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کے پاس اعمال ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ اللہ کو منا لیں. ایک ہی تو شیعہ کی تمنا ہے نا کہ بھائی چلو نماز روزہ کر رہے ہیں, کچھ چھوٹ جا رہا ہے, کچھ گناہ ہو جا رہا ہے, کچھ غلطیاں ہو جا رہی ہیں, قبر میں حضرت علی آئیں گے, معاف کروا دیں گے, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. یہی تو ہے نا. بڑے کیسے اس میں کوئی کام و خیال نہیں, سچ ہے. لیکن آپ انصاف سے بتائیے, ان جوان بھائیوں سے کہتے ہیں حضرت علی آئیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی نہیں آئیں گے, لیکن ہر کے یہاں نہیں آئیں گے. ہر کے یہاں نہیں آئیں گے. اب مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, خمس بھی دے رہا ہے, زکات بھی دے رہا ہے, ماں باپ کا احترام بھی کر رہا ہے, بیوی کی عزت بھی کر رہا ہے, بچوں کی تعلیم پر پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے, گناہوں سے بچ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس کے یہاں بھی حضرت علی آئیں گے. ایک ہے چور ہے, بے ایمان ہے, نماز نہیں پڑھتا, جھوٹ بولتا ہے, خمس نہیں نکالتا, روزہ نہیں رکھتا, ماں کو ستاتا ہے, باپ کو مدد نہیں کرتا, بچوں کی عزت نہیں کرتا, بیوی کی عزت نہیں کرتا, اس کے یہاں بھی حضرت علی آئیں گے. تو کوئی قانون نہیں ہے. آپ بتائیں, آپ بڑے خاموش ہو گئے. کوئی ایسا ہے کوئی آپ کے ذہن میں بات آئے گی؟ تو جو بیچارہ نماز روزہ کرا تو بے وقوف بن گیا. وہ تو بے وقوف بن گیا نا کہ جو نماز روزہ کر رہا تھا اس کے یہاں حضرت علی آ جائیں, اور جس سے دین کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا, دنیا میں عائش کرتا رہا, ادھر سے بٹورا ادھر سے بٹورا, اس کے بھی حضرت علی آ جائیں. تو یہ مذہب نہیں, مذاق ہے. یہ مذہب نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام بلکہ حضرت علیہ السلام ضرور آئیں گے, لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ. کئی شرط آپ کے سامنے آج پیش کروں گی, اور ایک تحفہ ہے ہماری طرف سے, لے جائیے اور یاد رکھیے گا, اور سب میں گفتگو کیجیے گا. ایسا نہ ہو جائے کہ ہم زندگی میں یہ سوچتے رہیں کہ حضرت علی آئیں گے اور موت کا وقت ہے اور ہمیں دھوکہ ملے کہ آئے نہیں, تو پھر کیا کیجیے گا؟ اس سے اس وقت نہ دولت کام آئے گی, نہ مہلت ہوگی, نہ اولاد کام آئے گی, نہ سب کچھ کام آئے گا. ہے کہ نہیں؟ ایک بار موت کا وقت آ گیا تو پھر تو کچھ کام نہیں آئے گا, اور حضرت علی آئے بھی نہیں, تو یہ ہمارے لیے دھوکے کی بات ہوگی. یہی ہمارا موضوع ہے کہ آپ محسوس کریں کہ حضرت علی نے کیا کہا ہے اور کیا شرطیں. ایک بار سوال کریں محمد آل محمد. یہ میں نے اپنی اس گفتگو کو بتانے کے لیے یہ میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تھا. اب اس صورت کو دیکھیے, اللہ کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے, الا الذین آمنوا, انسان گھاٹے میں ہے. ایک صحابی ہیں مولائے کائنات کے, جن کا نام ہے سلمان فارسی. سلمان فارسی نے اس سورہ کے بارے میں پوچھا, مولا انسان گھاٹے میں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کہاں سلمان؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. توجہ سے اور بہت ٹھنڈے دل سے گفتگو سنیے, یہ میرا خون جگر ہے, میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ آپ نے بہت قیمتی وقت مجھے دیا ہے. توجہ کیجیے اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں نوٹ کیجیے گا کہ انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ کامیاب ہے جو مومن ہے. یہی کہا ہے نا قرآن نے. تو مولا آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ بڑا عجیب سا سوال. ہمارے اور آپ کی نگاہ میں تو مومن ہوئے کہ جس سے جھگڑا ہو گیا پکا بے ایمان ہے, چاہے بیچارہ ایمانداری ہو. میل ہو گیا تو ایماندار ہو گیا. صبح میں بےمان تھا, شام میں ایماندار ہو گیا, پھر صبح میں بےمان ہو گیا. لیکن سلمان فارسی نے اس سے سوال کر دیا جو امیر المومنین ہے. توجہ فرمائیں, جو امیر المومنین ہے ان سے سوال کیا کہ مولا آپ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ اگر میری یہ بات آج پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ مسجد پڑ گیا. مومن کون ہے؟ مولا نے کہا
سکتی ہوگی. یہ اتنی اچھی بات. یہ میں نے کہا ہے نا کہ خواب و خیال نہ جائے کہ حضرت علی آئیں گے. حضرت علی آئیں گے لیکن ان شرطوں کے ساتھ. مومن کیا آئیں گے اور مومن کون ہے علی کی؟ مومن وہ ہے جو ایمان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے. نہیں آپ شاید مجھے سننے کے موڈ میں نہیں ہے. ایمان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہو. تھوڑا سا مائک کو کم کر دو. بہت آواز ہے پیٹ میں آواز آنے لگا. مائک کم کر دو. محمد والے مومن کون ہے؟ جو ایمان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہو. ملکیت. یہ پراپرٹی کا نیچر کیوں ہے؟ پراپرٹی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس کا انسان سے کیا لگاؤ ہے؟ آئیے ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص ہے جو کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے. اس مثال سے میں محسوس کروں گا کہ آپ کتنی مجلس سننے کے موڈ میں ہیں. کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے. دروازہ ٹوٹے گا تو دروازے کو ٹھیک کر دے گا. دیوار خراب ہوگی اس کے بچے دیوار خراب کر دیں گے تو دیوار کو ٹھیک کر دے گا. چکے رہ رہا ہے نا. لیکن دروازے کے ٹوٹنے پر اور دیوار کے خراب ہونے پر اس کا دل کرتے گا نہیں. وہ کیا کہہ گئے آپ سے؟ وہ پریشان نہیں ہوگا. اس سے غصہ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مال نہیں ہے. چونکہ کرائے پر رہ رہا ہے اور مجبوری ہے دروازہ نہیں بنائے گا تو رہ نہیں سکتا. دیوار کو ٹھیک نہیں کرے گا تو گندگی لگے گی. تو مجبوری کی وجہ سے وہ دیوار کو بھی بنا رہا ہے اور دروازہ بھی بنا رہا ہے. لیکن بناتے وقت اس سے غصہ نہیں آ رہا. اس کے دل کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے. اس لیے کہ ملکیت نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس لیے کہ ملکیت نہیں ہے. لیکن وہی کرایہ دار کے پاس اللہ نے اتنا پیسہ دیا کہ اس نے وہی مکان خرید لیا اور مکان خریدنے کے بعد گھر میں آیا, رجسٹری کرا لی. اب اسے احساس ہوا کہ میرا مکان ہے. ارے مومنین, میرا مکان ہے. جب اسے احساس ہوا کہ میرا مکان ہے, اب اگر بچہ دیوار کو گندا کرے گا تو بچے پر غصہ پہلے ہوگا, دیوار کو بعد میں ٹھیک کرے گا. اس لیے کہ ملکیت پر درد ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حضرت علی علیہ السلام نے ایمان کا پہلے بتا دیا. مومن وہ ہے جو ایمان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ جس کے سامنے حرام و حلال کی توہین ہو رہی ہے, نہیں تڑپتا ہے, نہیں بولتا ہے تو منافق ہے, بولتا ہے تو مومن ہے. محمد والا قرآن کی توہین ہو رہی ہو, مذہب تشیع کی توہین ہو رہی ہو, اور آپ بولیں گے تو ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا, بولیں گے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے. ارے تعلقات آپ کے کیا اللہ کے قانون سے زیادہ بڑے؟ اگر آپ نہیں بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو اپنی آپ نے پراپرٹی نہیں سمجھا, اور جو ایمان کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا وہ علی کی نگاہ میں منافق ہے, مومن نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے؟ علی کی نگاہ میں منافق ہے, اور منافق کے لیے تھوڑے آئیں گے تو مومن کے لیے آئیں گے. تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کتنا اللہ کے قانون کی عزت کرتے ہیں اور کتنا لگاؤ. توجہ کرنا. مومن وہ ہے جو ایمان کو اپنی ملکیت سمجھتا ہو, پراپرٹی سمجھتا ہو. پلٹ کے پوچھا مولا ایمان کیا ہے؟ مولا نے کہا میں نے نہیں, یہ رسول نے فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ یا علی حب کا ایمان, علی تیری محبت ایمان ہے. اب تو بولو, اب تو مسکرا دو, نہیں بولا چلا. علی تیری محبت ایمان ہے. اور جو فرمایا محترم, یہاں تک تو آپ نے بہت سنا ہوگا, اور یہ متواتر اہل سنت اور اہل دشا کی تقریباً 140
کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ جو نہ مانے تو شیعہ نہیں، جو نہ مانے تو شیعہ نہیں۔ یہاں تک آپ نے سنا بھی ہوگا، اور اس کا بڑا مس یوز بھی ہوا ہے، ذہنوں میں بڑے سوال بھی گئے ہیں۔ بس علی کی محبت ایمان ہے، چوری کرو، بےایمانی کرو، ڈاکہ ڈالو، جھوٹ بولو، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، پیسے ہونے کے بعد حج پہ مت جاؤ، خون مت نکالو، جنت تو ملے گی۔ علی کی محبت ایمان ہے، یہ تو تماشا ہے کہ مطلب ہے؟ اب آئیے، یہ یہاں تک آپ نے سنا ہوگا کہ علی کی محبت ایمان ہے، بس علی والے ہیں، بس جنت تو ہمارے باپ کی ہے جنت۔ لیکن ایسے گھوڑی کے بری ہوئی چلے جائیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ علی کی محبت ایمان ہے، ایک بار صلی اللہ علیہ محمد والے بڑا دلچسپ کرتا ہے۔ علی کی محبت جیتے رہیے، سچ فرمائیے، مطلب علی کی محبت ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ایمان ہے تو چونکہ شیعہ خاندان میں پیدا ہو گئے، بھلے 12 امام کے نام یاد ہو نہ ہو، بھلے کبھی نماز یاد ہو نہ ہو، قرآن پڑھے نہ پڑھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، خون نکالے نہ نکالے، حج پہ جائیں نہ جائیں، جنت تو ملے گی۔ یہ مذہب ہے کہ تماشا ہے؟ آپ بتائیں، مذہب ہے یہ؟ اگر علی کی محبت ہے اور شیعہ خاندان میں پیدا ہو گئے تو ہم VIP ہو گئے، ہم VIP ہو گئے، اس لیے کہ علی والے ہیں۔ اور VIP سڑکوں پر یوں ہی نہیں ٹہلتے، شرطوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں جوانوں کے لیے تاکہ ان کی باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ علی ہمارے امام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارا گناہ معاف ہے، جو چاہو کرو۔ میں مثال دوں، اگر دلی میں میرا باپ ٹریفک پولیس کمشنر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سگنل کو ہم توڑتے جائیں۔ میں نے بات آپ کے سامنے کہہ دی ہے، بہت عظیم بات میں نے کہی۔ اگر میرا باپ پولیس کمشنر ہے ٹریفک کا تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہر سگنل کو توڑیں، ایک توڑیں گے پولیس پکڑے گی، کیوں توڑا؟ میرا باپ کمشنر ہے، ڈر کے مارے چھوڑ دے گا۔ دوسرا توڑا، پھر باپ کمشنر ہے، وہ بھی چھوڑ دے گا، لیکن رپورٹ تو دے گا نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، رپورٹ تو دے گا نا۔ کیا رپورٹ دے گا؟ کہہ رہا کہ آپ کا بیٹا روز سگنل توڑ رہا ہے، روز قانون کے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انصاف سے بتائیے، بیٹے کی خبر سن کے باپ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، بیٹے کی خبر سن کے باپ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا نا، کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا ہے کہ میرے ماننے والے تو ہو لیکن میرے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنو، افتخار کا سبب بنو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شرمندگی کا سبب نہ بنو، وہ اولاد نہ بنو جو کافی کو توڑے اور رپورٹ لکھی جائے۔ یہاں آپ گناہ کرتے ہیں، جو ملک بیٹھا ہے نا یہ رپورٹ کرتا ہے، یہ بولتا سمجھتا ہے نہیں، رپورٹ کرتا ہے۔ حضرت علی کو دیکھیے صاحب، آپ کا جاننے والا چور ہے، آپ کا جاننے والا دیکھیے آج مسلمان کو سزا دیا، آپ کا جاننے والا دیکھیے بیوی میں ظلم کر رہا ہے، آپ کا جاننے والا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ کو انسان سے بتا حضرت علی خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے؟ تو خوش نہیں ہوگا تو آپ کر کیا رہے؟ آپ کو تو چاہیے جنت تو خوش کیجیے نا۔ اگر ایک کے لیے میسج گیا آپ کا جاننے والے نے نماز پڑھی، دل مسرور ہو جائے گا، علی کی لبوں پر مسکراہٹ آئے گی، اللہ کی رحمت کا بادل مچل کے برف جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ مذہب ہے، یہ میری کتابت نہیں ہے، مذہب یہی ہے۔ چاہے آپ کی سمجھ میں آئے، چاہے آپ کریں چاہے نہ کریں، مجھ سے کوئی میرا مولا سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا۔ یہی مذہب ہے۔ حرام حلال کا خیال کریں گے تو ملے گا انعام، ورنہ آپ کا خیال ہے اور آپ کا مذہب ہے۔ علی، سلمان نے پوچھا مولا ایمان کیا ہے؟ کا رسول نے فیصلہ کیا، یا علی حب کا ایمان، علی تیری محبت ایمان ہے۔ انصاف سے بتائیں، وہ ٹاپک پر آیا ہوں
تو اس سے آگے بات شاید بہت کم بڑھی ہے، شاید میں نہیں کہتا کہ نہیں بڑھی ہے، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کو روشنی ڈالی ہے۔ پلٹ کے سلمان فارسی نے پوچھا مولا آپ کی محبت کیا ہے؟ لیکن آپ کتنا ہماری مجلس میں مہو ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں میں محسوس کر دوں گا آپ کی تو جہاں پر جذبات کے گھوڑے بھڑکے تو صبر کے مہارت سے کنٹرول کرو۔ دوسرے نام کیا ہے؟ کیا سلمان علی کی نگاہ میں بہادر وہ مومن ہے جو کسی مومن سے انتقام نہ لے۔ آپ بڑے سادے لفظوں میں چلے گئے، کسی مومن سے بدلہ نہ لے، کسی مومن سے انتقام نہ لے۔ اور آج کیا ہے؟ آئے ہو تو جاؤ گے کہاں؟ دو جملے اگر غصے میں بول دیے تو جب تک بوٹی نہ بیچنا چھوڑیں گے نہیں۔ اگر تم نے 1 لاکھ کی بریانی بانٹی، اچھا تم بہت رئیس بنتے، میں 1.5 لاکھ کی بانٹوں گا۔ تم 1 زلزلہ اٹھاتے ہو، میں 2 اٹھاؤں گا۔ تم مجلس سے پاکستان سے بلاتے ہو، ایران سے بلائیں گے۔ یہ عزاداری ہے کہ انتقام ہے؟ انصاف سے بتائیے کیا یہ انجمن بازیوں میں قوم برباد ہوئی ہے؟ انجمن کیوں بنائی گئی تھی زمانوں؟ ماتم کرنے میں انجمن کیوں بنائی گئی تھی؟ بتائیں۔ انجمن ہمارے بزرگوں نے اس لیے بنایا تھا کہ ایک وقت میں 50 سے 100 جوان ایک ساتھ ماتم کریں گے تو تھک جائیں گے۔ 100 کو تو رشتوں میں بانٹ دیا کہ 50 جوان ماتم کریں اور 50 جوان آرام سے بیٹھے رہے تاکہ سلسلے ماتم ٹوٹنے نہ پائے۔ حسین کی صدا ٹوٹنے نہ پائے۔ وہ تھک جائیں تو تم سہارا دے دو۔ آج کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ علماء شبیداریوں میں شرکت نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ علماء محفلوں میں اسٹیج پہ نہیں آتے۔ علماء آئیں گے تو ٹوکیں گے، آپ کی محفل خراب ہو جائے گی۔ علماء آئیں گے تو ٹوکیں گے، آپ کی شبیداری خراب ہو جائے گی۔ علماء اس لیے نہیں آتے۔ اب ہوتا ہے شبیداری میں، آپ سن لیجیے، میں سنایا دیتا ہوں کہ وہ کیا رہا ہے۔ میں ایک شبیداری میں گیا تھا، میں نے کہا چلو بہت سن لیں گے کچھ۔ ظاہر سی بات ہے نوحہ کی بڑی اہمیت ہے امام حسین کی نگاہ میں۔ یہ ماتم کرنے والوں کی بہت اہمیت ہے، لیکن ان کی جو خلوص سے ماتم کر رہے ہیں، ان کی نہیں جو سیاست بڑھا رہے ہیں۔ اور اہمیت ہے امام حسین کی نگاہ میں انجمن کے ان جوانوں کی جو بے لوث ہو کر ماتم کر رہے ہیں، بے لوث ہو کر نوحہ پڑھ رہے ہیں، ان کی بہت اہمیت ہے۔ ارے نوحہ خان صاحب تھے، صبح ہو گئی، میں چائے کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ہندوستان کا بڑا نامی گرامی شہر ہے۔ وہ صاحب آیا، کہنے لگے دیکھیے صاحب کیسا میں نے انجمن کو اٹھا کے رکھ دیا، بالکل ختم کر دیا خراب۔ تو میں بڑی معصومیت سے بولا، ہم نے کہا کہ وہ جو بیچارے آئے تھے کیا وہ یزید کے ماننے والے تھے؟ تو کہنے لگے نہیں ہونا نا، بڑی ٹاپ انجمن تھی، بڑے اچھے لوگ پڑھتے تھے۔ تم نے کہا کہ اٹھا کے پٹک دیا، تو کس کو پٹک دیا؟ سوچیے کس کو پٹک دیا آپ نے، کس کو خراب کر دیا؟ آپ دونوں سے کہنے والے، ہم اور آپ کون کسی انجمن کو اچھا اور برا کہنے والے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ کے وہ تھوڑی پڑھ رہے ہیں، جس کا پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ دے گا۔ تو انتقام ہے کہ انجمن کو ڈاؤن کرو، ان کا قرآن ڈاؤن کرو، میرا اچھا ہو۔ بھائی میرا اچھا ہو گیا، تمہارا اچھا ہو گیا ہے، تو میرا اور تمہارا کیا ہے؟ حسین کا ماتم وہ بھی ہے، حسین کا ماتم وہ بھی ہے، حسین کی مجلس یہ بھی ہے، حسین کی مجلس وہ بھی ہے، میرا اور تیرا کیا؟ یہ انتقام ہے جو ہمیں بربادیوں کی کگار پہ لے جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اس انتقام کا جذبہ رکھنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ مولا پیٹ بھر دیں، بورے میں پیسہ بھر کے لیتے۔ توقع یہ ہے کہ
جن کے پاس انتقام ہے وہ علی العالمین. اس سے کہ محبت کی علامت معاف کرنا ہے، بدلہ دینا نہیں ہے. برا لگ رہا تو معاف کیجیے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. بدلہ لینا تحفے ہیں کہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں. معاف کرنا میری محبت کی علامت ہے. اب اگر جس میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے اس میں محبت کی علامت ہے تو محبت نہیں. محبت نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. مومن نہیں ہے تو مزہ نہیں ہے. کسی اور نہیں ہے نا. اب سلمان نے ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ سوچیں گے کہ یہ تو بات بڑی سخت ہے. تو سلمان نے تھوڑا سا آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر سوال کیا کہ مولا انتقام نہ لینا، کسی کو چھوڑ دینا. میں پڑھ تو رہا ہوں، میں مولانا ضرور ہوں، لیکن آپ اگر 2 جملے مجھے کہہ دیے تو میرے بھی سوال ہو جائے. جب تک آپ کو دلیل نہیں کر رہے ہیں ہمیں بھی چین نہیں ملے. یہ تو انسان کا نیچر ہے نا. لیکن سلمان نے پھر پوچھا کہ مولا ٹھیک ہے انتقام نہیں لینا چاہیے، بدلہ نہیں لینا چاہیے، لیکن سب بہت ہے. کیا کوئی آپ کے پاس ایسا بیان ہے، ایسی بات ہے کہ جسے آپ بیان کر دیں تو جب ہمارے دل میں انتقام کا جذبہ بڑھ کے تو ہم شوروں کو آپ کی ان نصیحت سے ٹھنڈا کر دیں. سو رہے ہیں تو میں اس کو ختم کروں. میں بدنصیب ہے تو سو جائے گا، بدنصیب ہے. 50-100 کتابوں میں تلاش کیجیے، میں تو ملنے والا نہیں ہے. میں اپنا خون جگر دے رہا ہوں آپ کو. اس سے کہ آپ کا حق مجھ پر ہوتا ہے میں آپ کا حق ادا کروں. اور جو سو گیا وہ بدنصیب ہے، خدا کی قسم بدنصیب ہے. میں بہت جلدی کی بات کو کہہ رہا ہوں. کوئی ایسی نصیحت بتا دیجیے کہ جس کی بنا پر جب کہ ہمیں جذبہ ہو بدلا لینے کا، انتقام لینے کا، تو آپ کی بات یاد آ جائے اور میرا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے. پلٹ کے کہا بیٹھو تمہاری بات کا جواب مل جائے گا. کیا سلمان یہ بتاؤ علی سے تو دنیا میں بڑا ہے؟ نہیں مولا. علی سے بہادر ہے؟ نہیں مولا. علی سے بڑا سخی ہے؟ نہیں مولا. علی سے کوئی بڑا ہے؟ نہیں. سب سے بڑے آدمی اس انسان کی شکل میں ایک شخص داخل ہوتا ہے. مولا کائنات صوفے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص شام سے آیا اور داخل ہوا. اس نے کہا، اور صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، مولا کائنات کے صحابی. داخل ہونے کے بعد پوچھتا ہے مولا آپ نے علی کون ہے، ابو الحسن کون ہے؟ پہچانتا نہیں تھا علی کو. تو مولا نے کہا میں ابو الحسن ہوں. سنیے جو بڑھائے جانے ہوتے. اس نے کہا جس طرح سے شام کے بازار میں اور شام کے ممبروں سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، جس طرح سے چال چلی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، 2-4 سالوں میں 2-4 مہینوں میں علی آپ کا نام مل جائے گا، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. آپ کچھ کیجیے. میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کچھ کیجیے. ہمیں بھی مشورے دینا آتے ہیں، مت پڑھیے ایسی منزل سے، مومن ناراض ہو جائیں گے. ہو جائے گا نا، میں تو پڑھوں گا.